الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں، بھائیوں اور میرے پیارے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت پیار، محبت، لگن اور تعلق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے رب کو پوری مخلوقات میں جتنی محبت اور پیار مجھ سے اور آپ سے ہے، شاید اس محبت کا تصور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ نفس انسان سے، یعنی انسان سے تو اللہ کو پیار اور محبت ہے ہی، لیکن اگر وہ ایمان اختیار کر لے تو اس سے پیار اور محبت میں خوب اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارتا ہے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، مطلب اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کرے، ڈائریکٹ ہم کو پکارے۔ یہ پیار کی بات ہے۔ اگر مجھے اپنے گھر میں 3-4 بچے میرے بیٹھے ہوں اور ان میں سے کسی سے کام لینا ہے تو کسی ایک کو میں ڈائریکٹ پکار کر یہ کہوں کہ اے میرے فلاں بیٹے تو میرا یہ کام کر دے، تو اگر اس بچے میں غیرت، حمیت، احساس ہوگا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے باپ نے میرا نام لے کر مجھ کو ڈائریکٹ پکار کر کوئی کام سونپا۔ ایک طرف اس کو خوشی بھی ہوگی اور دوسری طرف وہ ذمہ داری کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرے گا کہ جب پوری دنیا کے لوگوں میں سے یا ایھا الذین آمنو کو الگ کر کے پکار کر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب میری ذمہ داری بھی کچھ الگ اور زیادہ ہے۔ تو ایک بات تو پہلے یہ یاد رکھو کہ ہمارے رب کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ اگر انسان تھوڑا راستہ بھولتا اور بھٹکتا بھی ہے تو یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ فرمائے کہ وہ بھٹکی ریلو چھے تو انہیں جوا دے انہیں رستہ پر مارے نہیں انہیں ہوں لیوڑ دیوڑ نہیں۔ 30ویں پارے میں پڑھو نا کیسا پیار جھلکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ پیار تو دیکھو اس آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے انسان، کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھ کو تیرے رب کریم سے
ہٹا دیا ہے، تو کیوں ہٹ گیا ہے؟ میں ہوں تیرا رب، الذی خلقک، پیدا تو اس نے کیا، فسواک، اور اس نے بہترین تجھ کو سانچے میں ڈھالا، فعدلک، سیدھا بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور الگ الگ شکلیں اور صورتیں تجھ کو الگ الگ لوگوں کو عنایت فرمائیں، تو کیوں مجھ سے بھٹک رہا ہے؟ ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ٹونٹ نہیں مارتا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی دوستی چھوڑ کر چلا جائے اور پھر احساس ہونے پر اس کے پاس واپس آئے تو આપણે હું કે આવું પડ્યું ને છેલ્લે તો મારી પાસે જ તું કઈ જવાનો હતો ને અમુક વખત તો દિમાગ ફરી ગયો હોય તો એવું કે તું કઈ જવાની હતી મને છોડીને। મરદ को भी ऐसा कहते हैं, लेकिन रब ऐसा नहीं करते हैं, अल्लाह ऐसा नहीं करते। हदीस शरीफ में आया, मेरा बंदा भटक कर, इधर उधर छटक कर, इधर उधर गुमराह होकर फिर मेरे पास आता है, तौबा करता है, तो मुझको उससे ज्यादा खुशी होती है कि जैसे एक इंसान सफर में हो, अकेला हो, उसके पास उसका ऊंट हो और ऊंट पर उसका टिफिन हो और वो ऊंट, साजो सामान, टिफिन, खाना पीना सब गुम हो गया हो और वो तलाश करते करते थक कर सो जाए और उसको कोई उम्मीद न हो और वो ये समझता हो कि अब तो अपन गए हर तरफ से, ऊंट भी गया, सामान भी गया, अल्लाह जाने मेरा क्या होगा। सारी उम्मीदें उसकी कट गई हो, उसकी आंख लग गई हो और फिर उसकी आंख अचानक खुले और देखे उसका ऊंट तो सामने खड़ा है, उसको कितनी खुशी होती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जब मुझसे तौबा करता है तो मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है। उसका तो ऊंट गुम हो गया था और मिला, मेरा तो बंदा मुझसे गुम हो गया था और फिर दोबारा मुझसे मिला है। इसलिए कि मैंने इस बंदे को बड़ी मोहब्बतों से पैदा किया है। बाद रिवायतों में आता है खलक़तुहु बियदैया, मैंने अपने खुसूसी हाथों से उसको पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको किसी के जरिए पैदा करवा लिया। एक माँ को जैसे अपनी औलाद के भटकने और छटकने पर तकलीफ होती है, अल्लाह को भी तकलीफ होती है, मेरे बंदे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों मुझसे भटक गए। जब मेरे और आपके अल्लाह ने हमें इतनी मोहब्बत से पैदा किया है तो फिर हमको नाउम्मीद होने की क्या जरूरत है, डिप्रेशन में पड़ने की, मायूस होने की क्या जरूरत है। अच्छा, पैदा करके हमको छोड़ा भी नहीं है, कितने सारे इंतजामात हक ताला शानुहु ने हमारे लिए फरमा दिए हैं। जरूरत की जितनी चीजें हैं सारी चीजें वाफिर और काफी मिकदार में पैदा फरमा कर उसको सस्ता भी कर दिया है। मैंने दो लफ्ज आपके सामने इस्तेमाल किए, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वाफिर मिकदार में, यानी वाफिर मिकदार का मतलब क्वांटिटी में, खूब मोटी संख्या में खूब पैदा फरमाई और जरूरत की तमाम चीजों को सस्ता भी किया है। हाँ, सहूलत की चीजें महंगी हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, जरूरत और सहूलत। जरूरत की चीजें आम हैं, सस्ती हैं, खूब दुनिया में मयस्सर होती हैं। सहूलतें तो वैसे भी महंगी होती हैं। सहूलतों की चीजों पर टैक्स भी, दुनिया में भी टैक्स ज्यादा लगता है, उस पर जीएसटी की मात्रा भी ज्यादा है, लेकिन जरूरत की चीजें तो अल्लाह ने, और इसीलिए मैंने एक आयत अपने खुतबे में पढ़ी अभी शुरू में, उसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं, कौन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन में से उगने वाली चीजों को हराम करार दिया। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, पूछो जरा कि किसकी ताकत है जो ये कह दे कि ये गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ और ये कपड़े मत पहनो। मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही, जो अल्लाह ने पैदा की है ज़ेब व ज़ीनत को, वत्तय्यबाति मिनर रिज़्क़, और पाकीज़ा पाकीज़ा ग़िज़ाओं को, कौन कहता है कि ये हराम है। और गौर करो, हाँ, सारोद गांव माशाअल्लाह अक्लमंदों का गांव है,
ہاں، اور میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں اکوٹا میں رہتا ہوں بڑودا، اور ہمارا اکوٹا 50% سے زیادہ تو سارود گاؤں والوں کا ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں اچھے سمجھدار لوگ بستے ہیں، نیک لوگوں کا گاؤں ہے۔ تو آپ تو جلدی جلدی سمجھو گے جو بات میں آگے سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ جتنی چیزیں اللہ نے پہننے کے اعتبار سے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام کی ہیں، غور کرو گے ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ کرتے پائجامے میں آدمی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھنے میں بھی ابھی مزہ آئے گا۔ ہندوستان کے پردھان منتری بھی کرتا پائجامہ ہی پہنتے ہیں، یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ شہروں کے نام بدلنے چلے ہیں تو لباس بھی بدل کے دیکھو، خود ہی پہن لیا ہے، ہاں، اور صدری بھی پہنتے ہیں، یہ مسلمانوں کے نوابوں کا لباس ہے۔ مطلب قدرت نے جو لفظ زینت کا استعمال کیا ہے، ڈیکوریشن کا، وہ مسلمانوں کے لباس میں ہے۔ اسی طرح اسلامی لباس جو عورتوں کا ہے، فراک اور ازار، اسی میں عورت اچھی لگتی ہے، ورنہ تھوڑی دیر تصور کرو ساڑی پہننے سے عورت کون سی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ابل گبل کپڑے پہن لے، اپنی وورا بھاشا میں انہیں کہیں اپنے ابل گبل نے ببل گبل، وہ ابل گبل کپڑے پہن لے تو کہاں اچھی لگتی ہے وہ؟ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسی فیشن اختیار کرتے ہیں، فٹ فٹ کپڑے اور ابل گبل کے پورے محلے کو، اتنی نیچی نیچی میکسی کے پورے محلے کو جھاڑو دیتے ہوئے چلتی ہے۔ اصل تو وہی لباس ہے، یہ زینت ہے۔ کھانے کے اعتبار سے بھی دیکھو، بکرے کا گوشت حلال قرار دیا، اور بڑے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا جس میں فائدہ ہے، میڈیکلی اعتبار سے فائدہ ہے۔ سور کو حرام قرار دیا ہے، اس میں غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ سور کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اتنی کسی بھی جانور میں نہیں ہے۔ یہ رب کا پیار ہے، میں جہاں سے چلا ہوں وہاں پھر آپ کو لا کر کھڑا کیا کہ پیار جو کسی سے کرتا ہے وہ اس کے حق میں جتنی اچھی چیزیں ہیں انہی کو حلال قرار دیتا ہے، اور اس کے حق میں جتنی مضر اور نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے خون کو حرام قرار دیا۔ گزشتہ کل ہی میں ترکیسر سبق میں طلبہ کو سمجھا رہا تھا، تفسیر کے سبق میں، کہ اللہ پاک نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ سوچا کبھی کہ خون کیوں حرام ہے؟ اصل میں ایک آیت آئی تھی کہ جو جانور اپنی موت مر گیا ہو وہ جانور حرام ہے نا۔ ارے بھائی اتنا تو جانتے ہو نا کہ جو بکری بکرا خود کی موت مر گیا ہو وہ حرام، اور جس جانور کو ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کریں وہ حلال۔ اب یہ بات تھوڑی سی دماغ میں جلدی اترتی نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جنہیں تمہیں مارو اے حلال، نے اللہ پاک جنہیں مارے اے حرام، کئی ٹائپ نہیں بات ان کے دماغ میں۔ تو پھر اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور خود کی موت مرا ہوا جانور حرام۔ کیا وجہ ہے؟ سنو گے شریعت کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ کہا جو جانور اپنی موت مرتا ہے، قدرتی موت مرتا ہے، آٹومیٹیکلی مرتا ہے، اس کا خون اس کے پورے بدن میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ خون نکل نہیں سکتا ہے، اور ساری بیماریوں کی جڑ خون ہی تو ہے۔ ساری بیماریوں کی جڑ خون ہے۔ بعض لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب ایک مثال سے سمجھا دوں۔ کوئی بھی بخار ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ ہو، ڈینگیو ہو، کیا چیک کیا جاتا ہے؟ خون ہی تو چیک کیا جاتا ہے، اور خون میں سے ہی تو جراثیم پکڑے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ساری گندگیاں، سارا بگاڑ، سارے جیو جنتو خون میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جب تک مکمل خون جانور کا نکل نہ جائے تب تک وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ یہ ہماری ہیلتھ اور تندرستی کے لیے ہے کہ نہیں؟ ورنہ اللہ پاک کو کیا پڑی تھی؟ اللہ فرماتے مریلو جانور بھی اٹھائی نہ کھائی جاؤ، ہاں وہ سستا بھی ملتا، لیکن ہمارے جسم کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بات علامہ محیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے
کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس میں اللہ کے نام کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جانور کے گوشت میں لذت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانور کا گوشت اتنا ٹیسٹفل بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے طلبہ کو سمجھایا، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بکری عید کے گوشت میں اور عقیقے کے گوشت میں، ولیمہ نہیں بول رہا ہوں، بکری عید اور عقیقے کے گوشت میں جو مزہ آتا ہے وہ عام دنوں میں بھلے پوری سورہ بقرہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو وہ مزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عام دنوں میں جو بکرا یا جو بھی جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن وہ بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بیچنے کے لیے، اور بکری عید میں اور عقیقے میں بیچنے کے لیے نہیں، ویچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی قیمت نہیں لی جاتی، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ بھی، اور بقرعید کے دن کسی کو پیپسی بھی نہیں پینی پڑتی گوشت کو ہضم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نام کی برکت سے اس میں ٹیسٹ، اس میں ہاضمہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ جب اللہ نے ہمارے کھانے پینے پہننے کی چیزوں میں اتنی سب ہم سے پیار اور محبت کا ثبوت دیا، تو ہماری پوری زندگی کے ایک ایک نقش قدم پر اس نے وہ ساری چیزیں حلال کی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جو ہمارے سکون کے لیے ہے، اور جن جن چیزوں میں ہمارے لیے سکون شانتی نہیں ہے، جو چیزیں ہمارے شانتی کو اور سکون کو برباد کرتی ہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ سکون کی چیزوں میں سے ایک چیز میرے آپ کے رب نے بیوی کی شکل میں پیدا فرمائی۔ جو لوگ حلال شادی کرتے ہیں، شریعت سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، چیلنج کرتا ہوں، ایک آدمی بھی سامنے اگر کھڑا ہو کر اس میں آرگیومنٹ اور دلیل کرے تو جو میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں اور بیوی میاں کے، میاں بیوی کے شریعت و سنت کے مطابق حقوق ادا کرتی ہو، خدائے پاک کی قسم پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی بے چینی کا نہیں آ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نکاح کرنے کے بعد سکون میسر نہ ہو، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا کہ میں نے بیویوں کو پیدا ہی کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب اگر بیوی لانے کے بعد سکون نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت نیت માં પથરા છે કે લોકોને દેખાડવા માટે એક औरत લાવી લેરો છે, બાકી સાઈડ પર બીજી રાખેલી છે, તો સુકૂન નહીં મિલતા, اور سکون نہیں ملتا تو آدمی سکون تلاش کرتا ہے۔ دھیان سے سنو، بات کڑوی تو لگے گی لیکن جو کرنٹ ٹاپک ہے اس لیے بولنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپریشن بھی کرتے ہیں، اب اس میں درد برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہم آپ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، سماج بھی ایک ہی ہے ہمارا، لہذا روکڑا روکڑا بولنا تو پڑے گا کہ سکون دنیا میں شریعت کے علاوہ چیزوں میں کروڑوں روپیے خرچ کر کے تلاش کرو گے، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اور خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے، خدا کے حکم کے مطابق کھاؤ گے پیو گے، راتیں گزارو گے، دن گزارو گے، بستر پر لیٹو گے جاگو گے اور سو گے اٹھو گے، شریعت کے مطابق ہوگا تو زندگی جینے میں لطف ملے گا، زندگی جینے میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے زندگی ڈپریشن کے لیے پیدا کی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی پیاری زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو رسی پر لٹک کر ختم کر دی جائے، اللہ نے یہ پیاری زندگی، اتنی قیمتی زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو زہر پی کر ختم کر دی جائے۔ تو پھر آدمی کیوں ختم کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زندگی سے کنٹالتا ہے، وہ زندگی سے نہیں کنٹالتا۔ આપણા વોરા લોકોમાં એક કહાવત છે કે ઘઉડીને લોહી નહીં કાઢવાનું, ہاں، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں کھجا کے خون نہیں نکالنے کا۔ میری چمڑی اچھی ہے الحمدللہ، اطمینان سے بیٹھا ہوں، لیکن میں فرصت میں بیٹھا ہوں، نورو نکھود والے
اور بیٹھا بیٹھا ہوا وہ گھوڑات کروں. ظاہر بات ہے کہ 15 منٹ کے بعد میری پوری چمڑی چھلے گی اور اندر سے خون نکلے گا. اب میں بولوں یار یہ اسکن ڈیزیز ہو گیا, ہاں یہ مجھے تو چمڑی کی بیماری ہو گئی. کوئی بیماری نہیں ہے, میں نے خود کھجا کے خون نکالا ہے. اللہ نے حلال بیوی دی ہے, اس سے اپنی ضرورت پوری کرو. اللہ نے نوجوان اولاد کو بنا دیا, اولاد ایک عمر تک پہنچی, اولاد کو ایک عورت پسند ہے, عورت کو ایک لڑکا پسند ہے, لڑکا لڑکی میں آپس میں رضامندی ہے, کوئی معقول عذر ریفیوز اور اگنور کرنے کا نہیں ہے, صرف ناک کا مسئلہ آتا ہے. اس بنیاد پر اگر ٹھکراؤ گے تو پھر زندگی میں مصیبتیں آئیں گی. یہ ہے ایک دم صاف ستھری بات. حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نے فرمایا ہے, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, وہ آقا جن کو سارود بھی بتایا گیا تھا, جموں سر بڑودہ بھروچ سورت پوری دنیا بتائی گئی تھی آقا کو, اور میں اور آپ کے کیا حالات آنے والے ہیں وہ بھی آقا کو بتائے گئے تھے. میں اس حدیث کا اصل میں مفہوم کہہ رہا ہوں جس حدیث شریف میں آیا کہ مجھے اگلے پچھلے سب لوگوں کی معلومات دے دی گئی ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین, وہ آقا کو بتایا گیا تھا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا, جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آئے جس رشتے کی دینداری اور اخلاق کے بارے میں تم کو اطمینان ہو, تو اب یہ مت دیکھو کہ عمر کا کتنا گیپ ہے, خاندان کتنا اپ اور ڈاؤن ہے, اور کتنی غریبی اور مالداری ہے. اگر دین اور اخلاق پر اطمینان ہو تو قبول کر لو. اور آگے حضور نے چیلنج فرمایا, اگر قبول نہیں کرو گے, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, کہ اگر تم لڑکا لڑکی کے رشتے میں دین اور اخلاق کو نہیں دیکھو گے بلکہ دنیا کو دیکھو گے, اور اپنی برادری میں ایک مصیبت ہے, ناک کا مسئلہ بناتے ہیں, ہاں کہ نہیں مارے نتھی بنتی એટલે આ તો થઈ જ نہیں سکے. تو جب نہیں થઈ سکے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پھر فتنے پھیلتے ہیں, اور فتنوں کا انجام بہت جلدی جلدی آ جاتا ہے. فتنے والی چیزیں لمبی دیر تک چل نہیں پاتی. اس لیے میرے بھائیوں, شکوے کرنے والے مت بنو. بہت پوائنٹ کی بات کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں. میں اور آپ جس آقا کی امت میں سے ہیں, ہم کمپلین کرنے والے نہ بنے بلکہ کیور کرنے والے بنے. کیور سمجھتے ہو, علاج کو بولتے ہیں کیور. شکایت نہیں کرنے کی, سماج بگڑ گیا, ایسا ہو رہا ہے. عقل مند لوگوں کو چاہیے اور گاؤں کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر غور کریں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے, یہ ہونے کے اسباب کیا ہیں. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اب میں بیٹھے بیٹھے صرف بولتا رہوں مارو پیٹ بہت دکھے مارو پیٹ بہت دکھے تو اچھا ہو جانے والا ہے؟ نہیں, مجھے دواخانے جانا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, دوا دیتے ہیں یا چیک اپ کرتے ہیں؟ بولو, چیک اپ کرتے ہیں. اور اب تو چیک اپ کے بھی کتنے سب طریقے نکلے کہ اس کے اندر کیمرہ ڈالو اور اس کی رگوں کو پکڑو اور یہ کرو وہ کرو. چیک اپ کرنے کے بعد دی ہوئی دوا ایفیکٹیو اور اثر انداز ہوتی ہے. بغیر چیک اپ کے جو دوا دے دو تو وہ 1-2 گھنٹے کے لیے تو ایسے ہی اگر میرا لڑکا یا میری لڑکی کوئی غلط راستے پر جا رہے ہیں تو پہلے چیک اپ کرنا پڑے گا. دھیان سے سنو, بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں. اگر میرے تمہارے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے تو کوئی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث صاحب کے پاس جا کر شکایت کرو گے, کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. شکایتیں نہیں کرنے کی. ہاں, کوئی بڑے سے بڑے سیاسی مبشر مفکر کے پاس جا کر شکایت کرو گے, کوئی علاج ہونے والا نہیں. پہلے گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ, یا شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر غور کرو کہ پپا ممی આ ભાઈ બહેનો બગડી કેમ રહેલા છે. ત્યારે આપણે તો શું કરીએ બેઈને કે આપણા દાદા તો આવા હતા ને, આ નસલ આવું કેમ થઈ ગઈ. તો દાદાએ કોઈ દિવસ કોઈનો હક નથી માર્યો. ہاں, دادا نے کبھی کسی کی برائیاں نہیں کی تھیں, اور دادا کبھی فجر چھوڑتے نہیں تھے. میرے خود کے دادا کو میں نے دیکھا, مجال ہے کہ فجر چھوٹتی ہو, فجر پڑھے بغیر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا.
فجر کے بعد یاسین شریف پڑھنا، اوراد اور وظائف پورے کرنا اور تسبیحات پڑھنا، اور اس کے بعد جو روٹیاں بنتی تھی. ابھی گزشتہ ہفتے میں میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کہتا تھا کہ میری دادی کے ہاتھ کی جو بھاکری صبح میں بنتی تھی ایسی تو بنتی نہیں ہے. تو فوراً اس نے کہا آپ کی دادی تہجد گزار تھی. یہ بات ہے. ایسا مت سمجھو کہ مسالے ڈالنے سے کھانے میں لذت پیدا ہوتی ہے. نہیں، پہلے کہاں مسالے ملتے تھے؟ جو پرانے لوگ ہیں 50 سال کی اوپر کے عمر کے، وہ میری بات جلدی جلدی سمجھیں گے. پہلے کہاں ایوریسٹ کمپنی کے اور انڈین اور نیشنل کمپنی کے مسالے ملتے تھے؟ وہی سیدھی سمپل کڑی کھچڑی، ڈونگری بٹاکا، لیکن اس میں مزہ کتنا آتا تھا کھانے میں، سکون بھی ملتا تھا، انرجی بھی ملتی تھی. اور اب یہ مسالہ ڈال، وہ مسالہ ڈال، لیکن پہلی ہی بنیاد غلط ہے، بسم اللہ ہی نہیں پڑھی جاتی. اور اس سے بھی اوپر کی بنیاد جو کمائی ہے وہی حرام کی ہے. یہ ہے بنیاد، کمائی حرام کی، انٹریسٹ، سود حرام، وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. ابھی پرسوں دارالعلوم ماٹلی والا میں ایک جلسے میں جانا ہوا. وہاں کے شیخ الحدیث اور محتمم صاحب مولانا اقبال صاحب اور ہم لوگ مفتی محمد صاحب آچودی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ سننے کے قابل بات ہے. مولانا اقبال صاحب نے سنایا کہ بھروچ کی گارڈن مسجد میں ایک بہت نمازی، چلہ 4 مہینے لگانے والا آدمی، دھیان سے سنو، بہت کام کی بات یاد آ گئی، اللہ نے آپ کی برکت سے وہ بات یاد دلا دی ورنہ ذہن میں نہیں تھی اس وقت. کہا کہ وہ 4 مہینے چلے لگانے والا، پنچ گانا نمازی، تلاوت کی پابندی کرنے والا، کہا جمعہ کے بیان کے بعد میرے پاس آ کر بہت رویا کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں سب جھگڑے چل رہے ہیں، حالانکہ میں اتنی وظیفے پڑھتا ہوں. آج کل تو واٹس ایپ پر وظیفے بھی خوب آ رہے ہیں نا کہ فلاں مولانا نے کہا اتنی مرتبہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. کہاں سے لا رکھا ہے یہ سب؟ ہاں، اصل وظیفہ یہ ہے زندگی کو سیرت و سنت پر لاؤ. تو وہ کہنے لگے میں روزانہ اتنی مرتبہ یہ پڑھتا ہوں روزانہ. انکار نہیں ہے کہ مت پڑھو، لیکن وہ اصل نہیں ہے. سنو تو صحیح کہ آپ پوری تہجد پڑھ لو لیکن فجر ہی نہ پڑھو تو وہ تہجد کام دے گی؟ آپ تہجد برابر پڑھو، 12 رکعت رات کے 11 بجے سے شروع کر کے 5 بجے تک پڑھتے رہو، یعنی 6 کلاک تہجد پڑھو. نہ 5 واگے ہوئی جوانو، فجر نہ پڑھو تو ہوں کام نو. تو ایسے ہی تو مولانا نے فرمایا کہ تمہاری بات سب برابر، تم چلے 4 مہینے بھی جاتے ہو اور یہ بھی وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہو. ایک بات پوچھوں تو برا مت لگانا، تم نے اپنی بہنوں کی وراثت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ مولانا یہ تو نہیں دیا ہے. یہی ہے مصیبت. اللہ والے پکڑ کرتے ہیں کہ بات کہاں سے بگڑ رہی ہے. اور یاد رکھو حرام کمائی کے اثرات اولاد پر بھی آتے ہیں. اللہ چھوڑتا نہیں ہے. سارے گناہوں کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ مرنے سے پہلے بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. نمبر 1 کسی پر ظلم کرنا. اور ظلم کرنے کا مطلب صرف مارنا، پیٹنا، کوٹنا ہی نہیں ہے. ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کا حق دبا لینا. اور حق ادا نہ کرنے کے اندر یہ بھی ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا. یہ اولاد کے اوپر ظلم ہے. اولاد کے دل میں آخرت کی فکر پیدا نہ کرنا، گھر میں ذکر اور فکر نہ کرنا، گھر کی تعلیم کا اہتمام نہ کرنا، اور سب کچھ مکتب کے مولوی کے حوالے کر دینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ہمارے ہاتھی تو جائے چند تئی سدھر سے؟ یہ کوئی بات ہے؟ پیدا تم کر رہے ہو اور سدھارے گا وہ؟ ہاں نہیں. بچے تو مرغی بھی پیدا کرتی ہے، بچے تو چوزے بھی پیدا کرتے ہیں، بچے تو بلی اور کتے بھی پیدا کرتے ہیں. بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کو انسان بنانا کمال ہے. اور اولاد کو صحیح نسل بنانا یہ کمال ہے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ گھر میں ایک لقمہ حرام کا تو کیا بلکہ شک شبے والا بھی نہیں آنا چاہیے. شک شبے والا بھی نہیں. انگلینڈ میں ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو کچھ دوست و احباب نے لنڈن شہر میں تھے تو مجھ کو کہا مفتی صاحب ذرا تم نے باہر کھاوا لے جائیں آج. میں نے کہا چلو ضرور، ہم سال بھر تو مدرسوں میں جکڑے بیٹھتے ہیں، چلو تم کہہ رہے ہو تو چلو. گئے. ہمارے بازو کے ٹیبل پر کچھ بنگلہ دیش کے بھی ینگسٹرز اور نوجوان آ کر بیٹھے تھے.
તો અમુક લોકો એડવાન્સ હોય ને જરા વધારે પડતા હોશિયારી મારે, जिसको कहते हैं। तो वो बांग्लादेश के नौजवानों ने होटल के वेटर से पूछा, इज द फूड इन योर रेस्टोरेंट हलाल? हालांकि वो मुसलमान की होटल थी, उसने बेचारे ने बाहर लिख कर रखा था कि यहाँ सारी ग़िज़ाएं हलाल हैं और हम हलाल तरीके पर ज़बा करते हैं। तो भी वो जवानों को मस्ती सूझी, तो उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हारी होटल में जो गोश्त चिकन वगैरह आती है वो हलाल तो है ना? वो वेटर भी गया गुजरा नहीं था। वो शेख सादी ने एक शेर कहा है गुलिस्ता में कि हर जंगल को खाली मत समझो, शायद कि उसमें कोई चीता सोया हुआ हो। हर बेशा गुमा मबर के खालिस्त, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। तो वो वेटर भी कहीं पढ़ा लिखा था, उसने बोला कि ये बात की चीज़ है कि हमारी होटल में जो गोश्त है वो हलाल का है हराम का? पहले ये बताओ कि तुम जो पैसे बिल में भरोगे वो पैसे हलाल के हैं कि हराम? वो ऐसे देखने लगे, वो लोग नीचे देख गए। कितनी सही उसने पकड़ की। हम ये तो देखते हैं कि ये गोश्त हलाल है हराम है और ये खाटकी कौन सा है और कैसा नहीं है, उसने बिस्मिल्लाह जरूर देखो, लेकिन उससे पहले ये देखो कि ये गोश्त जिन पैसों से ला रहा हूं वो हलाल के रास्ते से आए हैं या हराम के रास्ते से आए हैं। हमारे समाज और मुआशरे में आजकल ये दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एक विरासत का अदा न करना और दूसरा सूद यानी ब्याज। और ये दोनों चीजें इतनी पैवस्त हो गई हैं कि इनको गुनाह समझा भी नहीं जाता। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। देखो मैं एक मिसाल दूं, मुझे यहां दर्द हो रहा हो, ये उंगली में पेन हो रहा है और मुझको एहसास ही न हो तो ये खराब चीज है या अच्छी चीज है? यानी मुझको ये दर्द हो रहा है, ये पता चले तो वो अच्छा है या पता न चले तो वो अच्छा है? जवाब दो। पता चले तो अच्छा है, बराबर ना? जब डॉक्टर के पास आप चेकअप करवाने जाते हैं तो कुछ डॉक्टरों को देखा होगा यहाँ यूं पेन मार के देखते हैं कि हमने खबर भी पड़े कि नहीं कि हूं करी रेलो छू। यहाँ घुटने पर कभी वो छोटी हथौड़ी मारते हैं कि कितना बैलेंस है। पता चला एहसास होना ये तंदुरुस्त होने की निशानी है और एहसास न होना ये बीमार होने की निशानी है। तो हमको तो एहसास ही नहीं है कि हमारे घरों में हराम की ग़िज़ा आ रही है। बाप मर गया, जमीनें हैं उसकी, खेत हैं, अब का मारा बाप तरफ एक मस्जिद बनावी रेलो छू या मारा बापना ईसाले सवाब माटे हारोदनी फलानी मस्जिद में आटला कुरान शरीफ मूकी दीधा, तारी बहनों ने पहलो हक दे भाई। तो कहा ना હવે तो बहनों नु घर चालू रहे अवर जवर रहे એટલું काफी है। तो अब ये क्या होगा, आपके बच्चों के पेट में जो लुकमा जा रहा है वो आपका नहीं है, वो सब का मिला जुला हिस्सा है जो आप अपनी औलाद के पेट में डाल रहे हो। अब ये औलाद का गोश्त अंदर जो बन रहा है, खून बन रहा है, वो हराम माल से बन रहा है, तो वो हराम काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी, है ना? आसान मिसाल देता हूं, आप लोग तो समंदर के किनारे पर रहते हो। समंदर की मछली के टेस्ट में और तालाब की मछली के टेस्ट में फर्क होता है कि नहीं? अरे बोलो ना। दरियानी माछली इनी मजा अलग होई ने नाली तलावनी माछली, हालांकि बन्ने पैदा तो थे पानी थी ज, तो पानी लेकिन टेस्ट अलग। ऐसे ही 2000 रुपए मेरी खालिस हलाल कमाई के हैं और 2000 रुपए मेरी बहन का हक है या इंटरेस्ट है, दोनों का जो रूहानी नतीजा निकलेगा वो अलग अलग होगा। दोनों से जो खून अंदर बनेगा वो अलग अलग टाइप का होगा। सूद से अपने आप को बचाओ, ब्याज से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि ब्याज इतनी खतरनाक चीज है कि जिस पर अल्लाह ने अपनी तरफ से लड़ाई का ऐलान किया है। किसके बाप की ताकत है सारोद में जो अल्लाह से लड़ने के लिए खड़ा हो जाए? है किसी की मजाल? हाँ, कि अल्लाह के मुकाबले में खड़े होकर वो उस जंग के ऐलान को कबूल फरमाए। हमसे ज्यादा ताकतवर थे अहले अरब, लेकिन जब वो आयत उतरी फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो साहबा ने फरमाया भाई हमारे अंदर ताकत नहीं है अल्लाह रसूल से लड़ाई करने की। उसी वक्त उन्होंने सूद को, अच्छा अब ये कहना कि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी, शुरू ही से तो कहा कि खुदा ने जरूरतों के पूरे करने की जिम्मेदारी ले रखी है। 500 नहीं 5000 किलो का पत्थर कहीं से उखेड़ो
اور اس کے نیچے آپ کو کیڑے نظر آئیں گے، وہاں تک جو ذات روزی پہنچاتی ہے وہ ذات ہمارے گھروں تک ہم کو روزی نہیں پہنچائے گی کیا؟ وہ ذات ضرور روزی پہنچائے گی۔ اور اخلاق کو مضبوط کرو اور شرعی اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح کا انتظام کرنا یہ ان بچوں کا حق ہے۔ ان بچوں کو اگر ہم ان کی عمر پر ان کے لیے مناسب رشتے نہیں کرواتے ہیں تو یہ ان بچوں پر ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ دوسری بات، اللہ نے اگر حلال بیوی دی ہے اس سے سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا۔ عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے، ایک عورت وہاں سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چالو مجلس میں کھڑے ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، اور گھر سے واپس آئے تو آپ کے بدن سے ایسے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی تازہ تازہ غسل کر کے آئے۔ صحابہ نے اسے دیکھا تو حضور تو سمجھ گئے، فیس ریڈنگ جس کو بولتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے کیسے گئے اور غسل۔ حضور نے، صحابہ کی تربیت کا انداز تھا وہ، حضور نے فرمایا ایک عورت یہاں سے گزری تو مجھے عورت کا تصور ہو گیا، مجھے عورت یاد آ گئی، میں میرے گھر گیا اور میری بیوی زینب کی آج باری تھی، میں نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر لی، غسل کر کے آ گیا۔ صحابہ کو پھر تربیت دی کہ جب تم میں سے بھی کسی کو کوئی عورت گزرنے پر یا یوٹیوب پر یا ادھر ادھر کی بکواس پر کوئی عورت دیکھ کر عورت کا تصور آئے تو اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لو، یہی اس میں تمہارے لیے تقوی کا ثواب ہے۔ اب مصیبت یہ ہے ہمارے سماج میں کہ بے شادی شدہ لوگ تو ادھر ادھر پھانپے مارتے ہی تھے، لیکن اوے تو وورا ہوما شادی کرا پچی بھی فیشن بنی گئی کہ ایک اندن نہیں تو ایک بار نہیں ہوئی۔ یہ سکون ختم ہو جائے گا، یہ روزی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ پڑھتے رہو نا 1000 مرتبہ اوراد و وظائف، چلے پر چلے لگاؤ، اور کتنے بھی مرکز پر جاؤ، کتنے بڑے بڑے مشائخ کو بلا کر دعوتیں کراؤ، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے لیے بنیاد یہ ہے، اور میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وقت بھی ہو گیا، کیسے 40 منٹ ہو گئی اللہ جانے، کہ وہ اللہ پاک نے 16ویں پالے میں ایک چیلنج کیا ہے، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں، کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے احکام سے پہلو تہی کرتا ہے، جو میرے احکام پر عمل نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی مشکل بنا دوں گا، اس کو زندگی میں چین نہیں لینے دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں پیدا کیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے سامنے بیانات بھی ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ مجھے تو رپورٹ ملتا ہے کہ سارود میں تو اللہ والوں کا آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے سارود کے بھائیوں، کچھ علاقے تو اللہ والوں کے آنے کے لیے خدا کی قسم تڑپتے ہیں بیچارے۔ ہم لوگ، میں عقل کنواں میں پڑھاتا ہوں تو مہاراشٹر میں بعض علاقوں میں جاتا ہوں تو وہ لوگ 10-10 کلومیٹر دور تک موٹر سائیکل لے کر، پھول لے کر ویلکم کرنے آتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یار یہ کیوں؟ تو کہا مولانا ہمارے یہاں کہاں کوئی مولوی اور عالم آتا ہے، آپ آ گئے تو آج تو ہماری تو رمضان عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا، لیکن یہاں ماشاءاللہ ہر ہفتے ہر جمعہ کو خود گاؤں میں اتنے اچھے اچھے علماء ہیں، قدر کر لو، قدر کر لو۔ اور علماء جب آئیں تو میرے پیارے پیارے نوجوانوں میں تم کو دیکھ رہا ہوں کتنی معصوم شکلیں لے کر یہ نوجوان بیٹھے ہیں۔ ان نوجوانوں کو چاہیے کہ اہل علم سے رابطے میں رہیں، اور کوئی بھی ایسی بات پریشانی کی پیش آئے تو علماء کرام سے کاؤنسلنگ کرو۔ اگر ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اب میں ان کو ایک اخیر میں ایک مشورہ بھی دوں کہ مسجد کو کاؤنسلنگ سینٹر بھی بنانے کی اب ضرورت ہے۔ جلدی دماغ میں اترے گی نہیں بات، لیکن سوچو گے تو انشاءاللہ دعائیں دو گے کہ مسجد میں علماء کرام کو طے کرو کہ ہفتے میں 1-2 دن آدھے پونے گھنٹے کے لیے
ایک چھوٹا سی آفس نما کمرہ بناؤ, وہاں مولانا یا مفتی صاحب یا جو بھی ہوں گے باہر سے بلاؤ, اندر سے بٹھاؤ, جو بھی مناسب ہو, کہ بھئی کسی بھی جوان کو اپنی کوئی بھی ضرورت ہو وہ وہاں جا کر بات کرے کہ مول صاحب میں نے آؤ چھے پھلانی ہاتھے ماری آنکھ لگی گئی, اب مارے ہوں کروں جو ہے, ہماری زندگی میں میں نے پریشانی چاہ ہوں کروں جو ہیں. مولانا اور علماء کرام کو خالی نماز کے مسائل پوچھنے کے نہیں, ان کو یہ بھی بتانے کا میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور میری زندگی میں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ. صحابہ کرام حضور کو جا کر سب کچھ پوچھتے تھے. کتنی عورتیں حضور کے پاس آ کر پوچھتی تھی حیض کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے, کس طرح غسل کرنا چاہیے, کیا کرنا. یہ کوئی بے شرمی کی باتیں نہیں ہیں. اگر یہ بے شرمی کی باتیں ہوتی تو بخاری شریف میں یہ حدیثیں آتی ہی نہیں. اس لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جس میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ بے تکلف بات کر سکیں. انشاءاللہ یہ جوان جب کھڑا ہوگا تو سارود نو ماجی پاچھو حال بن سے انشاءاللہ. جو پہلے تھا سارود وہ دوبارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تابناک بن سکتا ہے. یہاں کے لوگوں نے باہر جا کر دین پھیلایا ہے ماشاءاللہ. سارود کے لوگ باہر گئے, بڑودا میں گئے, سورت میں گئے, وہاں انہوں نے مسجدیں بنائی, تبلیغ کے امیر ہیں اور دینداری پھیلائی. تو یہاں کیوں اندھیرا؟ نہیں 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 نہیں, مایوس مت ہو جاؤ, کوشش کرو, محنت کرو. نوجوانوں پر خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے ایک جملے میں اشارہ کیا تھا کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اس کے سبب کیا ہے اس پر غور کر کے پھر اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہو چکا ورنہ اور کچھ باتیں کہتا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور حضور سے سچا پکا عشق اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.